خود کو بارش سے بچانے کی ناکام کوشش کرتی سائرہ مکمل طور پہ بھیگ چکی تھی۔ مردوں کی عجیب نظریں اپنے وجود پہ محسوس کر کے اسے گھن آ رہی تھی۔ جب کسی نے بازو سے پکڑتے اس کا رخ اپنی جانب کیا، سائرہ کی جان حلق میں آئی جب اپنے سامنے شہریار خان زادہ کو دیکھا۔ اسی لیے شہر پڑھنے آئی تھی کہ اپنے جسم کی نمائش کرتے میری عزت کا جنازہ نکالو۔ شہریار نے دانت پیستے اپنا کوٹ اتار کے اسے پہنایا اور گاڑی میں بٹھایا، جبکہ سائرہ کی جان یہی سوچ کے نکلنے لگی تھی کہ شہریار یہ بات دادا جی کو نہ بتا دے، ورنہ وہ اس کی رخصتی ظالم شہریار کے ساتھ کر دیں گے۔ تم ابھی میرے ساتھ میرے اپارٹمنٹ چل رہی ہو، شہریار نے اسے کہا۔ میں جانتی ہوں بڑی مما، آپ کے نزدیک میں بہت اہمیت کی حامل ہوں، لیکن میرے بھی کچھ خواب ہیں جنہیں میں پورا کرنا چاہتی ہوں۔ میں آپ سے زیادہ کچھ نہیں مانگ رہی، محض آپ سے ایک فیور چاہتی ہوں۔ مجھے معلوم ہے آپ میری بات سمجھنے کی کوشش کریں گی۔ وہ بہت عاجزی سے ان کے پاس بیٹھی ان سے مخاطب تھی۔ شائستہ بیگم اس کو یکسر نظر انداز کر رہی تھی۔ ان کو معلوم تھا ان کی بھانجی آج ان سے کیا مانگنے کے لیے آئی ہے، مگر وہ اس کو یہ فیور کسی قیمت پر نہیں دے سکتی تھی، کیونکہ وہ اپنے بیٹے کے غصے سے بخوبی واقف تھی۔ اگر شہریار خان زادہ کو اس بات کا علم ہو جاتا کہ شائستہ بیگم نے دادا جان سے سائرہ کے آگے پڑھنے کی اجازت لی ہے، تو وہ بھی اپنی ماں کو معاف نہیں کرتا، بلکہ اس سے بات کرنا بھی پسند نہیں کرتا۔ شہریار خان زادہ کی ناراضگی وہ کسی قیمت پر بھی برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ ان کے لیے ان کا بیٹا ان کی زندگی کا کل اثاثہ تھا۔ وہ مزید کچھ کہتی اس سے پہلے ہی شائستہ بیگم اس کی جانب دیکھتے ہوئے دو ٹوک انداز میں بولی تھی، سائرہ خانم، ہم آپ سے بہت محبت کرتے ہیں۔ آپ محض ہمارے دیور کی بیٹی نہیں بلکہ ہماری مرحوم بہن کی بھی آخری نشانی ہیں، مگر ہم معذرت چاہتے ہیں، ہم آپ کی کوئی مدد نہیں کر سکتے، کیونکہ شہریار خان زادہ کو اگر معلوم ہو گیا آپ اس چیز کی خواہش رکھتی ہیں تو وہ سب سے پہلے ہم سے ناراض ہو جائیں گے، اور ہم اپنے بیٹے کی ناراضگی مول نہیں لے سکتے۔ وہ صاف گوئی سے بولی تھی، جبکہ شائستہ بیگم کی بات سن کر سائرہ خاموش ہو گئی تھی۔ اس کی آخری آس بھی ٹوٹ گئی تھی۔ اس کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ دادا جان سے کس طرح بات کرے۔ اس کا دل بری طرح پریشان ہو رہا تھا۔ یونیورسٹی میں ایڈمیشن ہونے کی تاریخ نکلتی جا رہی تھی اور اس کو ڈر لاحق ہو گیا تھا کہ اگر اس کا ایڈمیشن نہ ہوا تو لینے کے دینے پڑ سکتے ہیں۔ وہ سر تھام کے وہیں بیٹھ گئی، جبکہ شائستہ بیگم اس کو ایک نگاہ دیکھ کر کمرے سے باہر نکل گئی تھی۔ ان کے لیے سائرہ بہت زیادہ اہمیت کی حامل تھی۔ انہوں نے بہت چاہت سے اپنی بہن کو اپنے دیور سے بیاہا تھا، مگر خدا کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ ڈیلیوری کے بعد جب وہ لوگ اسپتال سے واپس آ رہے تھے تو اتفاقی طور پر سائرہ شائستہ بیگم کے ساتھ دوسری گاڑی میں چلی گئی اور اس کی بہن اپنے شوہر کے ساتھ ایک دوسری گاڑی میں آ رہی تھی۔ خدا کی قدرت، وہ دونوں میاں بیوی ٹریفک حادثے کا شکار ہو کے اس پل ہی جان کی بازی ہار گئے تھے۔ خان حویلی جو خوشیوں سے جگمگا اٹھی تھی ایک دم سوگ میں ڈوب گئی تھی۔ ہر ایک کے منہ پر محض ایک ہی بات تھی کہ بچی منحوس ہے۔ اس کی دنیا میں آتے ہی حویلی سوگ میں ڈوب گئی۔ حویلی کا بیٹا خدا کے پاس چلا گیا ہے۔ تمام لوگوں کے منہ پر محض ایک ہی بات تھی، مگر حویلی کے مکین سب کے خلاف ہو گئے تھے۔ کسی نے بھی اس بات کو اہمیت نہیں دی تھی۔ شائستہ بیگم، ان کے شوہر سلمان صاحب، دادا جان، کوئی بھی اس بات کو تسلیم نہیں کرتا۔ سب نے ہی سائرہ کو سینے سے لگایا تھا۔ شائستہ بیگم نے اپنے ہاتھوں سے اپنی بھانجی کو پروان چڑھایا تھا۔ وہ جیسے ہی بالغ ہوئی تھی، دادا جان کے فیصلے پر اس کا نکاح شائستہ بیگم کے بڑے بیٹے شہریار خان زادہ سے کروا دیا گیا تھا۔ حویلی میں ایک دم رونق سی آ گئی تھی، مگر جیسے جیسے شہریار بڑا ہوتا جا رہا تھا وہ کافی سخت مزاج ہو گیا تھا۔ بڑا بیٹا ہونے کے باعث سردار کی پگڑی بھی اسی کے سر سجی تھی۔ وہ لوگ خاندانی گدی نشین تھے۔ پورا گاؤں ان کے حکم کے خلاف کوئی کام نہیں کرتا تھا۔ شہریار خانزادہ اپنے نام کی طرح ہی کافی سخت گیر تھا۔ اس نے کبھی بھی کسی کو معاف کرنا نہیں سیکھا تھا۔ نہ وہ نرم دل تھا اور نہ ہی مہربان تھا۔ ہاں، وہ غریبوں کی مدد ضرور کرتا تھا۔ کبھی بھی کچھ بھی غلط ہوتا وہ برداشت نہیں کرتا تھا، مگر کبھی بھی دشمن کو معاف نہیں کیا تھا۔ اگر اس کی آنکھوں میں کوئی شخص کھٹک جائے تو اس کو ابدی نیند سلا کر ہی دم لیتا تھا۔ پوری حویلی پر اسی کا راج تھا۔ کوئی بھی اس کے خلاف جانے کے بارے میں نہیں سوچ سکتا تھا۔ سب اس کے غصے سے ہمیشہ خائف رہتے تھے۔
سائرہ اس کے نام سے بھی خوف کھاتی تھی۔ اس کو معلوم ہو جاتا تھا کہ شہریار خانزادہ حویلی آ گیا ہے تو وہ اپنے کمرے میں دبک جاتی تھی، باہر آنے کا نام نہیں لیتی تھی۔ کبھی غلطی سے اس کا سامنا ہو جائے تو تھر تھر کانپنا شروع کر دیتی تھی۔ یہ بات شہریار خانزادہ کو بھی معلوم تھی، مگر اس کی ذات پر بالکل بھی فرق نہیں پڑتا تھا۔ اس کی سوچ سب سے مختلف تھی۔ رحمان صاحب خانزادہ ہونے کے باوجود عورتوں کی پڑھائی کے حق میں تھے۔ جبھی سائرہ خانم نے انٹر تک تعلیم حاصل کر لی تھی، مگر اب شہریار اسے آگے پڑھنے کی اجازت نہیں دے رہا تھا۔ اسی لیے اس نے دادا جان سے اجازت مانگنے کے بارے میں سوچا، اور دادا جان کے مد مقابل کھڑے ہونے کی ہمت میں اس میں بالکل نہیں آ رہی تھی۔ اس لیے وہ شائستہ بیگم کے پاس گئی تھی، لیکن انہوں نے بھی صاف منع کر دیا تھا کہ جتنا تم پڑھ چکی ہو وہ کافی ہے۔ وہ اپنے بیٹے کے خلاف نہیں جا سکتی تھی، کیونکہ اگر ان کے بیٹے کو معلوم ہوا کہ ان کی منکوحہ کا ساتھ ان کی ماں نے دیا ہے تو وہ شائستہ بیگم سے بھی ناراض ہونے میں پل نہیں۔ کافی دیر کمرے میں بیٹھے رہنے کے بعد اچانک ہی اس نے ہمت جتائی تھی۔ وہ اتنی آسانی سے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر نہیں بیٹھ سکتی تھی۔ اس نے اللہ کا نام لیا تھا اور اپنے قدم دادا جان کے کمرے کی طرف بڑھائے تھے۔ اس کو معلوم تھا دادا جان اتنی آسانی سے راضی نہیں ہوں گے، اسے بہت محنت کرنی ہوگی، مگر وہ ہمت نہیں ہاری تھی۔ اس نے کمرے کے قریب آ کر ایک گہری سانس ہوا کے سپرد کی تھی اور کمرے کے دروازے پہ ہلکی دستک دی تھی۔ اس کو معلوم تھا دادا جان جلد جذباتی ہو جاتے ہیں، اسی لیے اس نے انہیں بہت پیار سے منانے کے بارے میں سوچا تھا۔ پہلی دستک پر ہی اندر سے آنے کی اجازت دے دی گئی تھی۔ وہ جو اخبار پڑھنے میں مصروف تھے، اپنے سامنے سائرہ کو کھڑا دیکھ کر حیران رہ گئے تھے۔ وہ قدم بقدم چلتی ہوئی دادا جان کے پاس آئی تھی اور ان کے قدموں میں بیٹھ گئی تھی۔ اس کا دل بہت سی کیفیات کا شکار ہو رہا تھا۔ ڈر کے مارے اس کی جان نکل رہی تھی، لیکن پھر بھی اس نے ہمت نہیں ہاری تھی۔ وہ دادا جان کا ہاتھ تھامتے ہوئے بولی تھی، دادا جان، ہم بہت ہمت کر کے آپ کے پاس آئے ہیں۔ میں جانتی ہوں آپ اور سائیں عورتوں کی پڑھائی کے حق میں نہیں ہیں، مگر دادا جان ہم تو آپ کی اکلوتی پوتی ہیں، کہ آپ ہماری بات کو بھی اہمیت نہیں دیں گے؟ اس کی آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو تھے، چہرے پر لاچارگی تھی، جبکہ دادا جان کا دل ایک دم بھر آیا تھا۔ وہ سر نفی میں ہلاتے ہوئے بولے تھے، نہیں لاڈو، آپ اس طرح کیوں سوچ رہی ہیں؟ جبکہ وہ مزید بولی تھی، مجھے معلوم ہے میرے امی ابو حیات نہیں ہیں، اس لیے کوئی میری بات کو اہمیت نہیں دیتا، اسی لیے سب نے مجھے دھتکار دیا ہے۔ بڑی مما بھی کہتی ہیں کہ وہ اپنے بیٹے سے پیار کرتی ہیں، وہ سائیں جی کی نفرت برداشت نہیں کر سکتی، اسی لیے انہوں نے بھی میرا ساتھ دینے سے انکار کر دیا۔ اس کی آواز گلوگیر ہو رہی تھی، جبکہ دادا جان فوراً اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے بولے تھے، آپ کو کسی کے ساتھ کی ضرورت ہی کیوں پڑی ہے؟ آپ سیدھا ہمارے پاس آتی، حکم کریں خانم، آپ کو کیا چاہیے؟ اس نے اس کے سر اٹھا کر دادا جان کو دیکھا تھا۔ اس کا روشن چہرہ دیکھ کر ایک پل کے لیے وہ ڈر سی گئی تھی۔ اس نے 2 قدم پیچھے لینے کی کوشش کی تھی، لیکن دادا جان کے ہاتھ میں اس کے ہاتھ تھے، اسی لیے وہ 1 انچ بھی نہیں ہل پائی تھی۔ اس نے گہرا سانس ہوا کے سپرد کیا تھا اور سر جھکا کے دھیمی آواز میں بولی تھی، ہم شہر جا کر اپنی پڑھائی مکمل کرنا چاہتے ہیں دادا جان۔ ہماری خواہش ہے کہ ہم ڈاکٹر بنیں۔ اللہ کا دیا ہمارے پاس سب کچھ ہے، ہماری یہ آخری خواہش پوری کر دیں۔ ہم وعدہ کرتے ہیں جیسا آپ بولیں گے ویسا ہی ہو جائے گا۔ میں وعدہ کرتی ہوں دادا جان، میں کبھی بھی آپ کی عزت پر حرف نہیں آنے دوں گی۔ میں ایمانداری سے پڑھائی کروں گی اور سیدھا حویلی آؤں گی۔ جبکہ دادا جان اس کی بات سن کر چند ثانیے کے لیے بالکل خاموش ہو گئے تھے۔ انہیں بالکل بھی توقع نہیں تھی کہ سائرہ اس نوعیت کی بات کرے گی۔ وہ سر نفی میں ہلاتے ہوئے بولے تھے، ہمیں معاف کر دیجیے خانم، مگر ہم اس چیز کی آپ کو اجازت نہیں دے سکتے۔ آپ ہمارے لیے بہت اہمیت رکھتی ہیں، لیکن شہریار خانزادہ اس حق میں نہیں ہے کہ آپ آگے پڑھائی جاری رکھیں۔ ویسے بھی اب آپ کی عمر ہو گئی ہے کہ ہم آپ کی رخصتی کے بارے میں سوچ رہے ہیں۔ دادا جان مزید کچھ کہتے اس سے پہلے ہی وہ ان کی بات کاٹتے ہوئے بولی تھی، ہمیں معلوم تھا آپ بھی ہمارے ساتھ ایسا ہی کریں گے۔ سب کے نزدیک شہریار خانزادہ کی ہی اہمیت رکھتے ہیں، سائرہ خانم کی تو کوئی اوقات ہی نہیں ہے، کیونکہ ہمارے ماں باپ جو نہیں ہیں۔ وہ فوراً ہی انہیں ایموشنل بلیک میل کرتے ہوئے بولی تھی، جبکہ صدا کے معصوم دادا جان فوراً ہی اس کی ایموشنل بلیک میلنگ میں آ گئے تھے اور اس کی جانب دیکھتے ہوئے بولے تھے، آپ فضول بات نہ کریں، آپ جانتی ہیں نا ہم نے ہمیشہ آپ کو اپنے سینے سے لگایا ہے،
خاندان میں عورتوں کو اتنی اہمیت نہیں دی جاتی جتنی اہمیت ہم آپ کو دیتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے سائرہ خانم، ہمارے خاندان کی لڑکیوں نے محض 5 جماعت یا 4 جماعت تک ہی تعلیم حاصل کی ہے، لیکن آپ نے پوری 12 جماعت تعلیم حاصل کر لی ہے۔ اب آپ کو اور کیا چاہیے؟ جبکہ وہ سر جھکاتے ہوئے دھیمی آواز میں بولی تھی، دادا جان ہم ماسٹرز کرنا چاہتے ہیں، پلیز ہمیں اجازت دے دیں۔ آپ آپ کے علاوہ ہمارا کوئی نہیں ہے، ہم کسی اور کے پاس نہیں جا سکتے، کیونکہ آپ ہی ایک واحد ایسے انسان ہیں جو ہماری بات بھی سنیں گے اور ہمیں سمجھیں گے بھی۔ خدا کے لیے کچھ تو ہمارے بارے میں خیال کر لیں۔ وہ معصوم سا چہرہ بنا کے دادا جان کے سامنے بیٹھی منت کرنے پہ اتر آئی تھی، جبکہ دادا جان خاموش ہو گئے تھے۔ انہیں بالکل سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ کیا کرے۔ سردار شہریار خانزادہ ان کے لیے بہت اہمیت رکھتا تھا۔ اس نے صاف منع کر دیا تھا کہ وہ سائرہ خانم کو آگے پڑھنے نہیں دے گا۔ جتنا اس نے پڑھنا تھا وہ پڑھ چکی ہے، مگر اب اس کی بات سن کر ان کا دل عجیب ہو رہا تھا۔ انہوں نے فی الحال سائرہ کو اس کے کمرے میں بھیج دیا تھا، ابھی وہ کوئی فیصلہ نہیں لینا چاہتے تھے، جبکہ سائرہ کو پوری امید تھی کہ دادا جان اس کی بات کو نظر انداز نہیں کریں گے۔ اس نے وار ہی کچھ ایسے کیے تھے۔ اپنے کمرے میں آ کر وہ کھل کھلا کے ہنسی تھی اور آئینے کے سامنے کھڑے ہوتے ہوئے بولی تھی، پیاری سائرہ خانم، آپ کی تو بات ہی نرالی ہے۔ وہ کافی شوخ و چنچل تھی، حالانکہ خاندان کی عورتیں اور لڑکیاں بہت دبو سی ہوتی ہیں، ان کے پاس نہ عقل ہوتی ہے اور نہ ہی سمجھ، انہیں زیادہ تر سختیوں میں رکھا جاتا ہے۔ مگر سائرہ ایک الگ نصیب لے کے پیدا ہوئی تھی۔ بے شک اس کے ماں باپ اس دنیا میں نہیں تھے، مگر خاندان نے اسے اتنی اہمیت دی تھی جس کی کوئی حد نہیں تھی۔ بے شک وہ پردہ کرتی تھی، اپنے آپ کو چھپا کے رکھتی تھی، مگر اس پر ایسی سختیاں نہیں کی گئی تھی جیسی شائستہ بیگم اور ان کی بہن پہ کی جاتی تھی۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا جا رہا تھا، وہ دعا گو تھی کہ اس کی ہر مراد پوری ہو جائے۔ تھوڑی ہی دیر گزری تھی جب اچانک ایک ملازمہ آ کر سائرہ کو دادا جان کا پیغام دے کر گئی تھی کہ وہ اس کو لاؤنج میں یاد کر رہے ہیں۔ اس کے چہرے پر خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ اس کو معلوم تھا آج اسے کیوں یاد کیا جا رہا ہے۔ وہ چہچہاتی ہوئی باہر آئی تھی، مگر لاؤنج میں بیٹھے نفوس کو دیکھ کر اس کا پورا خون منجمد ہو گیا تھا۔ اس کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ دادا جان شہریار خانزادوں کو بھی لاؤنج میں بٹھائیں گے اور اس کے بارے میں بات کریں گے۔ اس کے چہرے کے تنے ہوئے نقوش یہ بتانے کے لیے کافی تھے کہ دادا جان اپنا فیصلہ سنا چکے ہیں اور یقیناً ان کا فیصلہ اس کے حق میں ہی ہے، مگر نہ جانے کیوں اسے نیچے جانے میں خوف محسوس ہو رہا تھا۔ اس نے گہری سانس ہوا کے سپرد کی تھی اور اپنے سر کو ڈھانپ کر وہ دھیرے دھیرے اللہ کا نام پڑھتے ہوئے نیچے آئی تھی۔ شہریار نے اسے دور سے دیکھا تھا، چہرے پر معصومیت طاری کیے وہ خاموشی سے دادا جان کے پہلو میں بیٹھ گئی تھی، جبکہ دادا جان نے سب کے سامنے سائرہ کے سر پہ ہاتھ رکھا تھا اور بلند آواز میں بولے تھے، ہماری سائرہ خانم ہمارے لیے بہت اہمیت کی حامل ہیں۔ ہم نے کبھی بھی اپنی گڑیا کی کوئی بات مسترد نہیں کیا ہے اور آج بھی ہم اپنی بیٹی کی بات کو مسترد نہیں کر سکتے ہیں، اس لیے ہم نے اپنی گڑیا کے لیے ایک بہترین فیصلہ لیا ہے۔ شہریار خانزادہ، ہم جانتے ہیں کہ ہم آپ کے خلاف جا رہے ہیں، لیکن انسانیت بھی کسی شے کا نام ہے۔ اگر عورت پڑھنا چاہتی ہے تو اس کو موقع دینا ہمارا ذمہ داری ہے، اور ہمیں اپنی سائرہ پر پورا یقین ہے، وہ کبھی بھی ہمیں مایوس نہیں کرے گی۔ ان کی بات سن کر اس نے زور و شور سے اس بات میں سر ہلایا تھا، جبکہ شہریار خانزادہ کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ اس لڑکی کو دوپٹے کے حالے میں موجود لڑکی کا وہ ایک پل میں قتل کر دے، لیکن وہ دادا جان کے آگے بے بس تھا۔ وہ مزید بولے تھے، ہم نے آپ کا ایڈمیشن گرلز یونیورسٹی میں کروا دیا ہے، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ صرف پڑھائی کریں گی اور اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں کریں گی۔ جبکہ وہ فوراً سب کے درمیان وعدہ کرتے ہوئے چہک کر بولی تھی، دادا جان آپ کو کبھی بھی ہم سے شکایت نہیں ملے گی، ہم وعدہ کرتے ہیں کہ ہم ایمانداری سے پڑھائی کریں گے اور عزت کے ساتھ واپس آئیں گے۔ وہ مزید کچھ کہتی اس سے پہلے ہی دادا جان اس کی بات کاٹتے ہوئے بولے تھے، لیکن سائرہ خانم، اگر ہمیں ایک چھوٹی سی بھی غلطی آپ کی ملی یا ایک چھوٹی سی بھی شکایت ہم تک آئی تو ہم بنا سوچے سمجھے آپ کی رخصتی اسی پل اپنے پوتے سے کروا دیں گے۔ ہم معذرت خواہ ہیں مگر یہی ہماری شرط ہے۔ ان کی بات سن کر وہ بالکل چپ ہو گئی تھی، ایسا لگتا تھا جیسے اس کو سانپ سونگھ گیا ہے، جبکہ شہریار خانزادہ کے چہرے پر اب مسکراہٹ آئی تھی۔ اصل بات تو اب شروع ہوئی تھی۔ وہ فوراً ہی ٹانگ پر ٹانگ رکھ کے بیٹھ گیا تھا۔ وہ بری طرح سے گھبرا چکی تھی، اس کو سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ کیا جواب دے۔
جبکہ دادا جان نے اس کا ہاتھ تھاما تھا اور اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے جواب دیا تھا، منظور ہے آپ کو ہماری شرط؟ اس نے اپنے آپ کو قابو کیا تھا اور فوراً ہی سر اس بات میں ہلاتے ہوئے دھیمی آواز میں بولی تھی، جیسا آپ بولیں گے دادا جان ویسا ہی ہوگا۔ جبکہ شہریار خانزادہ نے سر کو ہلکی سی جنبش دی تھی اور اپنی جگہ سے کھڑا ہو کر اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا تھا۔ اس وقت وہ بہت غصے میں تھا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ کچھ کر گزرے، لیکن اس نے خاموش رہنے میں عافیت جانی تھی۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا جا رہا تھا۔ اس کا ایڈمیشن بخیر و عافیت ہو گیا تھا۔ 2 دن بعد وہ ہاسٹل میں رہنے کے لیے جانے والی تھی۔ گھر میں اس کے جانے سے پہلے ہی کافی اداسی چھا گئی تھی۔ ایک وہی تو تھی جو پورے گھر کو سر پر اٹھا کے رکھتی تھی۔ کبھی بھی اس کا کچھ بھی کرنے کو دل کرتا تھا تو وہ شائستہ بیگم کے سر پہ سوار ہو جاتی تھی، اور کچھ بھی پہننے کے لیے دل چاہتا تو دادا جان اور رحمان صاحب کا سر کھا لیا کرتی تھی، اور وہ اس کی کوئی بھی خواہش مسترد نہیں کی جاتی تھی۔ جبکہ شہریار خانزادہ سے تو وہ 100 فٹ دوری پر رہنا ہی پسند کرتی تھی۔ مگر دادا جان نے سردار شہریار خانزادہ کو بھی سائرہ خانم کا ڈرائیور بنایا ہوا تھا۔ جہاں بھی جانا ہوتا تھا سردار صاحب خود ڈرائیو کر کے اسے چھوڑ کر آتے تھے، اور انہیں یہ کام کرتے ہوئے بالکل بھی شرم نہیں آتی تھی۔ اس کا کہنا تھا کہ اس گھر کی عورتیں اس کی ذمہ داری ہیں اور وہ اپنی ذمہ داری نبھانا بخوبی جانتا ہے۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا چلا گیا۔ صبح سویرے ہی اسے شہر کے لیے نکلنا تھا، جبکہ وہ جائے نماز پہ بیٹھی اپنے رب کے آگے سجدہ ریز تھی۔ عشاء کی نماز ادا کرنے کے بعد اس نے بارگاہ الہی میں ہاتھ بلند کیے تھے اور اپنے رب کو حاضر و ناظر جان کر عاجزی سے بولی تھی، اے رب مصطفیٰ، اے میرے مالک و مولا، میرے پاک پروردگار، تیری شان سب سے عظیم ہے، تیرے آگے سب خاک برابر ہیں۔ میرے اللہ، میں جتنا تیرا شکر ادا کروں اتنا کم ہے۔ تیری ذات سب سے عظیم ہے، میرے پاس الفاظ نہیں ہیں تیری ذات کو بیان کرنے کے لیے۔ بس اتنا کہنا چاہتی ہوں، اتنا اچھا خاندان دینے کے لیے بہت شکریہ۔ کافی دیر وہ اپنے رب کے سامنے بیٹھی اس کی نعمتوں کا شکر ادا کرتی رہی تھی، اور پھر جائے نماز لپیٹ کر اپنے سامان کو ایک بار پھر دیکھنے لگی تھی۔ ابھی وہ انہی چیزوں میں مشغول تھی جب اچانک اسے اپنے دروازے پر کھٹکے کی آواز آئی تھی۔ اس نے پلٹ کر دیکھا تو سامنے کھڑے شخص کو دیکھ کر اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے۔ شہریار خانزادہ اپنے سینے پہ ہاتھ باندھے اس کو سرد نگاہوں سے گھور رہا تھا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ سائرہ خانم کو اپنی ظالم نگاہوں سے ہی نگل جائے۔ وہ بری طرح سے گڑبڑا گئی تھی اور فوراً ہی اپنا دوپٹہ سر پہ جماتے ہوئے سر جھکا کے کھڑی ہو گئی تھی۔ وہ قدم بقدم چلتا ہوا کمرے میں داخل ہوا تھا اور سائرہ کو دیکھتے ہوئے 2 ٹوک انداز میں بولا تھا، ایک بات اپنے دماغ میں بٹھا لینا سائرہ خانم، شہر میں آپ پڑھنے تو جا رہی ہیں، لیکن یاد رکھنا میری نگاہیں صرف آپ پر ہی ہوں گی۔ اگر مجھے آپ کی طرف سے ذرا بھی کسی چیز کی شکایت ملی تو میں اسی پل آپ کا حشر کر دوں گا۔ آپ اچھی طرح جانتی ہیں مجھے۔ اس کو سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ شہریار کو کیا جواب دے۔ اس کے لبوں پر ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے تالا لگ گیا ہو۔ چند پل وہ اس کے جواب کا منتظر رہا، اور جب وہ کچھ نہ بولی تو اچانک ہی وہ غصے سے بولا تھا، سب کے درمیان تو تمہاری زبان بہت چلتی ہے، جواب دو، کیا پوچھ رہا ہوں میں؟ وہ اس کی دھاڑ سے بری طرح کپ کپا گئی تھی۔ آنکھوں میں نمکین پانی جمع ہونا شروع ہو گیا تھا۔ سفید چہرہ سرخ پڑتا جا رہا تھا۔ اس کی حالت کے پیش نظر اس نے اپنا سر جھٹک دیا تھا اور غصے سے کمرے سے باہر آ گیا تھا، جبکہ اس کے جاتے ہی وہ زمین پر بیٹھتی چلی گئی تھی۔ اس کی آنکھوں سے تواتر آنسو بہنا شروع ہو گئے تھے۔ نہ جانے کیوں یہ شخص اسے کبھی سمجھ ہی نہیں آیا تھا۔ اس کا سامنے آنا ہی اس پر کپ کپی طاری کر دیا کرتا تھا، حالانکہ اس کو ساری زندگی اس آدمی کے ساتھ ہی گزارنی تھی، لیکن اس کے باوجود وہ کبھی بھی شہریار خانزادہ کو بطور شوہر قبول ہی نہیں کر پائی تھی۔ اس کی خواہش جس طرح کے انسان سے شادی کرنے کی تھی کہ وہ اس کا بہت خیال رکھے، لمحہ بلمحہ اس کی فکر میں ہلکان ہوتا رہے، اس کو محبت دے، پیار سے بات کرے، مگر شہریار خانزادہ ایسا کچھ بھی نہیں کرتا تھا۔ بقول سائرہ خانم کے کہ وہ جلاد تھا، مگر ایسا نہیں تھا۔ شہریار خانزادہ ایک مختلف انسان تھا۔ وہ کبھی بھی جتا کے محبت کا اظہار نہیں کرتا تھا اور نہ ہی جتا کر خیال رکھتا تھا، بلکہ وہ اپنے کام اپنے خول میں ہی بند ہو کے کیا کرتا تھا، اور یہ بات بے وقوف سائرہ کو کبھی سمجھ نہیں آئی تھی اور نہ ہی کبھی سمجھ آنی تھی۔ صبح کا سورج پوری آب و تاب سے روشن ہوا تھا۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے زمین پر سونے کی چادر بچھا دی گئی ہو۔
وہ فوراً ہی جاگ گئی تھی اور فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد تیار ہونا شروع ہو گئی تھی۔ اس کو زیادہ تیار ہونے کی کبھی ضرورت ہی محسوس نہیں ہوتی تھی۔ قدرت نے اس کو بہت خوبصورت بنایا تھا۔ تھوڑی دیر بعد ہی ملازمہ نے آ کر اس کو دادا جان کا پیغام دے دیا تھا۔ وہ اس کو ناشتے کی میز پر یاد کر رہے تھے۔ حالانکہ زیادہ تر ناشتہ کھانا وہ اپنے کمرے میں ہی کرتی تھی، کیونکہ میز پر شہریار خانزادہ موجود ہوتا تھا، مگر آج اس کو جانا ہی تھا، اس لیے ہر کام چھوڑ کر وہ اپنا سامان لیے نیچے آئی تھی۔ سربراہی کرسی پر دادا جان بیٹھے ہوئے تھے، جبکہ دائیں جانے والی کرسی پر رحمان صاحب اور ان کی زوجہ موجود تھی۔ بائیں جانب سردار شہریار خانزادہ اپنی بھرپور وجاہت کے ساتھ بیٹھا تھا، شاید اس کے آنے کا ہی انتظار ہو رہا تھا۔ ابھی تک ناشتہ کسی نے بھی شروع نہیں کیا تھا۔ وہ ایک پل کے لیے ٹھٹک کے رہ گئی تھی، مگر اپنا سر جھٹک کر آگے بڑھ گئی تھی۔ قریب پہنچ کر اس نے شائستگی سے سلام کیا تھا، جس کا جواب چاروں نفوس نے ہی بلند آواز میں دیا تھا۔ دادا جان اسے بیٹھنے کا اشارہ کرتے نرمی سے بولے تھے، آج آپ شہر جا رہی ہیں، وہ بھی پورے مہینے کے لیے، اس لیے آج آپ ہمارے ساتھ ہی بیٹھ کے ناشتہ کرنا تناول کریں، پھر آپ کو شہریار شہر چھوڑائے گا۔ اس نے سر کو ہلکی سی جنبش دی تھی اور شہریار کے برابر میں ہی کرسی گھسیٹ کے بیٹھ گئی تھی۔ اس کا دل ہولے ہولے لرز رہا تھا۔ اس انسان کے برابر میں بیٹھنا اس کی ہمت سے باہر تھا، لیکن ابھی وہ بے انتہا مجبور تھی۔ وہ آگے بڑھ کر ناشتہ نکالتی، اس سے پہلے ہی شہریار نے ہاتھ سے اسے ٹھہرنے کا حکم دیا تھا اور خاموشی سے اس کی پلیٹ میں ناشتہ نکال کر اس کے آگے بڑھا دیا تھا۔ کہنے کو وہ سردار تھا، مگر اپنی گھر کی عورتوں کو عزت کرنا وہ بخوبی جانتا تھا۔ ایک پل کے لیے سائرہ کی آنکھوں میں ستائش ابھری تھی، مگر وہ فوراً اپنا سر جھٹک کر خاموشی سے ناشتہ تناول کرنے لگی تھی۔ ناشتہ سب نے خاموشی سے ہی تناول کیا تھا۔ جلد ہی وہ اپنا ہاتھ کھینچ چکی تھی جب اچانک میز پر شہریار کی آواز گونجی تھی، ناشتہ پورا کرو، راستہ طویل ہے اور میں کہیں بھی گاڑی نہیں روکوں گا۔ جبکہ وہ آہستگی سے بولی تھی، میرا پیٹ بھر گیا ہے، میں ٹھیک ہوں، اور کچھ نہ کہتی اس سے پہلے شہریار نے اسے گھور کے دیکھا تھا اور سخت لہجے میں بولا تھا، میری آواز نہیں آ رہی تمہیں؟ ناشتہ پورا کرو، ایک الفاظ نہیں سننے مجھے مزید۔ اس کی سرد آواز سن کر سائرہ کا پورا وجود کانپ اٹھا تھا۔ وہ فوراً ہی دوبارہ ناشتے کی پلیٹ اپنے پاس کھینچ کر چھوٹے چھوٹے نوالے بنا کے حلق میں انڈیلنے لگی تھی، اور وہی منہ میں بڑبڑائی جا رہی تھی کہ اس جلاد شخص نے نہ جانے کیوں اس کو تنگ کرنے کا ٹھیکہ لیا ہوا ہے۔ ایک معصوم سی جان کی بالکل پرواہ نہیں ہے، اور یہ سرگوشی وہ بخوبی اس کے برابر میں بیٹھ کے سن رہا تھا۔ اس نے ایک سخت نگاہ اس کے وجود پہ ڈالی تھی اور پھر سر جھٹک کے اپنے ناشتے کی طرف توجہ مرکوز کر دی تھی۔ تھوڑی دیر بعد تمام نفوس ہی ناشتے سے فارغ ہو گئے تھے، اور دادا جان اس کے سر پہ ہاتھ رکھتے ہوئے اسے ڈھیر و ڈھیر دعائیں دے چکے تھے، جبکہ وہ بھی شائستہ بیگم سے مل کے اپنے شوہر کے ہمراہ شہر کی طرف روانہ ہو گئی تھی۔ گاڑی میں مکمل خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ ایک پل کے لیے اس کا دل کیا تھا کہ وہ شہریار سے بات چیت کر لے، مگر اس کی ہمت ہی نہیں ہوئی تھی۔ ایک لمبی مسافت طے کرنے کے بعد وہ لوگ شہر کی حدود میں داخل ہو گئے تھے، جب اچانک شہریار نے گلا کھنکارا تھا اور اسے اپنی طرف متوجہ کیا تھا۔ سنجیدگی سے بولا تھا، شہر میں رہنے والے لوگ بہت چالاک اور تیز ہوتے ہیں، اپنی حفاظت تمہیں خود کرنی ہوگی، وہاں پر نہ میں ہوں گا اور نہ ہی بابا سائیں، اسی لیے ہر قدم پھونک پھونک کے رکھنا، کسی بھی لڑکی پر زیادہ بھروسہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور خاص کر کے اپنی روم میٹ سے کوئی بھی بات حویلی سے منسلک یا اپنی ذات سے منسلک تم شیئر نہیں کرو گی۔ اس کی بات سن کر اس نے سر کو ہلکی جنبش دی تھی، اور شہریار جو بھی اس کو سمجھاتا تھا یا پھر کوئی بھی حکم دیتا تھا وہ کبھی بھی نہیں ٹالتی تھی، کیونکہ اس کو معلوم تھا وہ سردار ہے اور اس کے پاس دنیا جہان کی معلومات ہے، اور وہ ویسے بھی شہریار سے خوب ڈرتی تھی۔ اس کی نافرمانی کرنے کے بارے میں وہ تصور بھی نہیں کر سکتی تھی۔ چند پل کی مسافت کے بعد وہ لوگ ہاسٹل پہنچ گئے تھے۔ کہنے کو وہ گرلز ہاسٹل تھا، مگر شہریار خانزادہ تھا وہ، نہ پہلے اسے کسی نے کبھی روکا تھا اور نہ ہی آج کوئی روک سکتا تھا۔ وہ اسے خود جا کے کمرے تک چھوڑ کر آیا تھا۔ اس کی روم میٹ کو بھی تاکید کی تھی کہ اس کی بیوی سے دور رہے، جبکہ سائرہ سر جھکائے کے کھڑی ہوئی تھی۔ نکلتے وقت اس نے نہ جانے کس احساس کے تحت اس کے سر پہ ہاتھ رکھا تھا، اور ایک بار پھر اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا تھا، محض میں تم سے ایک فون کی دوری پر ہوں، یاد رکھنا خانم، تم ہماری امانت ہو۔ یہ بول کے وہ ٹھہرا نہیں تھا، بلکہ خاموشی سے نکلتا چلا گیا تھا۔ نہ جانے کیوں سائرہ کا دل بری طرح سے دھڑکا تھا۔
آج پہلی بار نہ جانے کیوں شہریار کے جانے سے اس کی آنکھوں میں نمی آئی تھی اور وہ دروازے پہ کھڑے ہو کے اس کی پشت کو دیکھنے لگی تھی۔ وہ پہلی بار گاؤں سے دور اکیلے ہاسٹل میں رہنے والی تھی۔ یہ احساس ہی اس کو رلانے کے لیے کافی تھا۔ جس پل وہ حویلی سے نکل رہی تھی اس پل تو اسے کسی بھی چیز کا احساس نہیں ہوا تھا، لیکن اب سب سے دور ہو جانے کے بعد اس کو رونا آ رہا تھا۔ شہریار خانزادہ اس سے غافل رہتا تھا، مگر یہ بات بھی حقیقت تھی۔ جب تک وہ اس کے حصار میں ہوتی تھی اپنے آپ کو محفوظ محسوس کرتی تھی۔ آج اس کا سر پہ ہاتھ رکھنا نہ جانے کیوں اسے ایک الگ دنیا میں لے گیا تھا۔ وہ اپنی گاڑی لے کے گاؤں کی طرف گامزن ہو چکا تھا، جبکہ وہ ہاسٹل میں تنہا رہ گئی تھی۔ ابھی وہ پلٹی، اس سے پہلے ہی اس کی روم میٹ اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھتے ہوئے بولی تھی، لڑکی ہوش میں آ جاؤ، تمہارا شوہر جا چکا ہے۔ وہ فوراً چونک گئی تھی اور خاموشی سے اپنے بستر پہ آ کے بیٹھ گئی تھی، جبکہ وہ لڑکی جس کا نام ہانیہ تھا اس کو ٹکر ٹکر دیکھنے لگی تھی۔ چند پل اس کو گھورنے کے بعد اچانک وہ بولی تھی، ویسے تم ہو بہت خوبصورت، اور جس سے تم نے شادی کی ہے وہ بھی کسی سے کم نہیں ہے۔ کاش پہلے ہی میں تمہارے شوہر کو دیکھ لیتی تو تم سے پہلے پٹا لیتی۔ ویسے نام کیا ہے تمہارے ہسبینڈ کا؟ جبکہ نہ جانے کیوں سائرہ کی آنکھوں میں غصے کے تاثرات جگمگائے تھے۔ وہ اس لڑکی کو دیکھتے ہوئے تنک کے بولی تھی، تم سے مطلب؟ اور وہ بول کے خاموشی سے واش روم کی طرف چلی گئی تھی، جبکہ پیچھے سے ہانیہ اس کو منہ کھول کے دیکھتی رہ گئی تھی۔ وہ تو سمجھی تھی کہ یہ لڑکی بہت معصوم ہے، مگر اس کے جواب دینے سے ہی وہ سمجھ گئی تھی کہ یہ لڑکی معصوم نہیں بلکہ بہت تیز ہے۔ وہ فوراً مسکرائی تھی اور خوش ہوتے ہوئے بولی تھی، چلو شکر ہے، روم میٹ تو تھوڑی ہوشیار ملی ہے، یعنی بہت مزہ آنے والا ہے۔ شہریار اس کو ہاسٹل چھوڑ کر ایک عجیب کیفیت میں مبتلا ہو گیا تھا۔ نہ جانے کیوں اس کو بہت عجیب سی گھبراہٹ ہو رہی تھی۔ دل چاہتا تھا کہ وہ اس کو واپس حویلی لے جائے۔ اس نے کبھی بھی تصور نہیں کیا تھا کہ وہ سائرہ کو حویلی سے دور رکھے گا، کیونکہ کہنے کو اس سے غافل رہتا تھا، زیادہ اس پر دھیان نہیں دیتا تھا اور نہ ہی اسے بات چیت کرتا تھا۔ لیکن اس کے دل میں سائرہ کو لے کے جذبات تھے۔ وہ اس کی بیوی تھی، وہ کبھی کسی کو نہیں دکھاتا تھا، لیکن سائرہ کو لے کے اس کے دل میں ایک نرم گوشہ تھا۔ وہ لڑکیوں کی پڑھائی کے بے انتہا خلاف تھا، لیکن سائرہ کے معاملے میں ہمیشہ اس کا دل موم ہو جاتا تھا۔ وہ ہمیشہ اس کو ہر کوئی چیز کرنے کی اجازت دیا کرتا تھا۔ اس کو یاد تھا سائرہ کے جانے کے بعد دادا جان نے اس کو اپنے کمرے میں یاد کیا تھا۔ حالانکہ وہ گاؤں کے معاملات دیکھ رہا تھا، لیکن دادا جان کے بلانے پر اس نے فوراً لبیک کہا تھا اور اپنے تمام کام مسترد کر کے دادا جان کے کمرے کی طرف بڑھ گیا تھا۔ وہ اسی کے انتظار میں بیٹھے ہوئے تھے۔ اسی کمرے میں آتے ہی اپنی جگہ سے کھڑے ہو گئے تھے، جبکہ شہریار خانزادہ ان کو دیکھتے ہی سمجھ گیا تھا کہ معاملہ کافی پیچیدہ ہے۔ وہ ان کی جانب دیکھتے ہوئے سوالیہ لہجے میں بولا تھا، کیا ہوا؟ سب خیریت ہے؟ انہوں نے سر کو ہلکی جنبش دی تھی اور اپنے پوتے کو دیکھتے ہوئے بولے تھے، ہم جانتے ہیں آپ ایک مختلف سوچ کے انسان ہیں، لیکن جتنی محبت ہم آپ سے کرتے ہیں اتنی ہی محبت ہم اپنی پوتی سے بھی کرتے ہیں۔ بے شک ہم بھی لڑکیوں کی پڑھائی کے خلاف رہے ہیں، مگر ہماری سائرہ آگے پڑھنا چاہتی ہے اور ہم اس کی بات کو نظر انداز نہیں کر سکتے۔ دادا جان مزید کچھ کہتے اس سے پہلے ہی وہ بولا تھا، آپ اپنے دماغ سے یہ بات نکال دے کہ میں آپ کی اس طرح سے تمہید باندھنے پر راضی ہو جاؤں گا۔ دادا جان، سائرہ میری بیوی ہے، میں اس پر مکمل حق رکھتا ہوں، اگر اس کے باوجود میں ہمیشہ آپ کو فوقیت دیتا ہوں۔ جو آپ کہتے ہیں میں وہی کرتا ہوں، لیکن اب میری بس ہو گئی ہے، میں کسی قیمت پر بھی اسے آگے پڑھنے کی اجازت نہیں دے سکتا۔ شہر میں رہنے والے اچھے لوگ نہیں ہوتے، آپ کیوں نہیں سمجھ رہے؟ آگے پڑھائی کرنے کے لیے اسے ہاسٹل جانا پڑے گا اور میں نہیں چاہتا کہ میری بیوی ہم سب سے دور رہے۔ وہ ایک دم جذباتی ہو گیا تھا، جبکہ دادا جان اس کو دیکھتے ہوئے بولے تھے، ہم تمہارے جذبات کی سمجھتے ہیں، لیکن تم ہماری بھی تو بات سمجھو۔ وہ بہت زیادہ آبدیدہ ہو رہی ہے، وہ بے وجہ احساس کمتری کا شکار ہو رہی ہے کہ اس کے ماں باپ نہیں ہیں، تبھی ہم لوگ اس پر اتنی سختی کر رہے ہیں۔ ہم مانتے ہیں کہ وہ ضد کر رہی ہے، مگر ہم وعدہ کرتے ہیں کہ وہ کچھ بھی غلط نہیں کرے گی۔ دادا جان مزید کچھ کہتے اس سے پہلے ہی شہریار سنجیدگی سے بولا تھا، دادا جان آپ کو پرواہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ ایک کام کریں، رخصتی کی تیاری کریں، اور اس کو کس طرح سنبھالنا ہے وہ میرا کام ہے، اس کا احساس کمتری سب ختم کر دوں گا۔ جبکہ دادا جان نے سر کو نفی میں ہلایا تھا۔ آپ اپنے پوتے کو دیکھتے ہوئے بولے تھے، اگر آپ کی نزدیک ہم تھوڑی بھی اہمیت رکھتے ہیں تو ہماری بات آپ تحمل سے سن لیں، اس کے بعد جو بھی فیصلہ کرنا ہے آپ کر سکتے ہیں۔
ان کی بات سن کر وہ چپ ہو گیا تھا۔ بھلا وہ کیا بولتا، دادا جان اس کے بڑے تھے اور وہ کبھی بھی اپنے بڑوں کی مخالفت نہیں کرتا تھا۔ چند ثانیے دونوں کے درمیان خاموشی حائل رہی تھی، اور پھر مراد خان زادہ اپنے پوتے کی طرف دیکھتے ہوئے بولے تھے، آپ اپنی نگرانی میں سائرہ کو لے کر آئیں گے اور سائرہ کو چھوڑ کر آئیں گے۔ جو بھی معاملات ہیں آپ اپنے طریقے سے طے کر لیں۔ آپ اس کا ایڈمیشن بھی گرلز یونیورسٹی میں کروائیں۔ جیسا آپ کو مناسب لگتا ہے ویسا ہی کریں۔ ہم کچھ بھی نہیں کہیں گے، بس ہماری سائرہ کو پڑھائی کرنے دیں۔ ابھی وہ چھوٹی ہے، ہم رخصتی کر کر اس پر بوجھ نہیں ڈالنا چاہتے۔ ہماری بیٹیا نے بہت مشکلات برداشت کی ہیں۔ ماں باپ کے بغیر رہنا ایک چھوٹے بچے کے لیے بہت تکلیف دہ ہوتا ہے، اور اس تکلیف کو ہماری سائرہ نے برداشت کیا ہے۔ اس لیے بہتر ہوگا کہ آپ اس کی اس خواہش کو پورا کریں۔ آخر کو آپ اس کے شوہر ہیں۔ دادا جان کی بات سن کے وہ خاموش ہو گیا تھا۔ چاہتا تھا کہ دادا جی کو منع کر دے، لیکن ان کی آخری بات پر اس کا دل بے ساختہ دھڑکا تھا۔ یہ بات حقیقت تھی کہ وہ سائرہ پر مکمل حق رکھتا تھا اور اس کی ہر خواہش ہمیشہ سے پوری کرتا آیا تھا۔ اسی لیے اس نے خاموشی سے سر جھکا دیا تھا، لیکن اپنے طریقے سے اس نے تمام چیزوں کو دیکھا تھا۔ شہر کی سب سے اچھی یونیورسٹی اس کے لیے منتخب کی تھی اور بیسٹ ہاسٹل کا انتخاب کیا تھا، جہاں پر سیکیورٹی بہت اچھی تھی۔ اس کی روم میٹ کے بارے میں بھی اس نے تمام تفصیلات نکالی تھی کہ کون لڑکی ہے اس کے ساتھ رہے گی، اور اس کے خاندان میں کون ہے، وہ کس خاندان سے تعلق رکھتی ہے۔ تب کہیں جا کے وہ تمام چیزوں پر راضی ہوا تھا۔ اس کے باوجود اس نے اپنے کچھ گارڈز اس کی حفاظت پر تعینات کیے تھے۔ کئی ایسے واقعات تو سن چکا تھا کہ گاؤں کی لڑکی کے ساتھ یہ ہو گیا، گاؤں کی لڑکی کے ساتھ وہ ہو گیا۔ وہ اپنی بیوی کے معاملات میں بالکل بھی کوتاہی نہیں کر سکتا تھا۔ وقت دھیرے دھیرے گزرنے لگا تھا، اور وہ لمحہ بلمحہ اس کے ہاسٹل کے وارڈن سے اس کی تمام تفصیلات لیتا رہتا تھا۔ سائرہ کے جانے کے بعد حویلی بالکل سنسان ہو گئی تھی۔ شائستہ بیگم اپنے کام میں مگن رہتی تھی۔ رحمان صاحب بھی کام سے کام تک محدود ہو کے رہ گئے تھے۔ دادا جان بھی پنچایت سے آنے کے بعد کمرے میں ہی بیٹھے رہتے تھے۔ جب سے سائرہ گئی تھی سب کچھ بالکل ویران سا ہو گیا تھا۔ یہی حال شہریار خان زادہ کا بھی تھا۔ کہنے کو سائرہ سے زیادہ مخاطب نہیں ہوتا تھا، مگر وہ اس کی آنکھوں کے سامنے رہتی تھی، اس کو ہمیشہ یہ سکون رہتا تھا۔ اب وقت اس کا دماغ شہر میں ہی لگا رہتا تھا کہ نہ جانے اس کی منقوہہ کس طرح وہاں سروائیو کر رہی ہے، کس طرح اپنی زندگی گزار رہی ہے۔ اس نے اب حویلی بھی آنا چھوڑ دیا تھا۔ وہ زیادہ تر پنچایت میں یا پھر مردان خانے میں ہی رہتا تھا، کیونکہ اب جب بھی وہ حویلی آتا اسے کہیں سے بھی سائرہ کی چہچہانے کی یا پھر کھلکھلانے کی آواز نہیں آتی تھی، ورنہ ہر وقت پوری حویلی اس کے کہے سے گونجتی رہتی تھی۔ مگر اب ہر طرف اندھیرا سا چھا گیا تھا۔ ایسا لگتا تھا جیسے سائرہ اپنی تمام خوشیاں بھی ساتھ لے گئی ہے۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا جا رہا تھا۔ آج سائرہ کو حویلی سے ہاسٹل آئے تقریباً 2 ہفتے کا وقت ہو گیا تھا، اور دادا جان کو کی اب بس ہو گئی تھی۔ انہوں نے صاف بول دیا تھا کہ سائرہ کو چھٹی پر لے آؤ، وہ اس کے بغیر نہیں رہ پا رہے۔ تو شہریار بھی نہیں رہ پا رہا تھا، اسے محض کسی کے حکم کی دیر تھی۔ دادا جان کے ایک بار کہنے پر ہی وہ فوراً راضی ہو گیا تھا۔ اس کے بابا منع کر رہے تھے کہ ابھی اس نے ہاسٹل اور یونیورسٹی جوائن ہی کی ہے، ابھی چھٹی کرنا اس کے لیے غلط ثابت ہوگا۔ مگر نہ دادا جان نے اس کی بات کو اہمیت دی تھی اور نہ ہی شہریار نے، بلکہ وہ اگلے ہی دن شہر کی طرف گامزن ہو گیا تھا۔ مگر اس کو معلوم نہیں تھا کہ جس چیز کا اسے ڈر تھا وہی ہو چکا ہے۔ اس کی روم میٹ ہانیہ حد سے زیادہ شرارتی تھی۔ شرارتی تو سائرہ بھی تھی، اس لیے ان دونوں کی چند ہی دنوں میں بہت اچھی دوستی ہو گئی تھی۔ آج ان دونوں کا ارادہ یونیورسٹی سے سیدھا ہاسٹل جانے کا نہیں تھا، بلکہ وہ دونوں ہی یونیورسٹی سے واپس پر گول گپے کھانے کا ارادہ رکھتی تھی۔ ایک پل کے لیے سائرہ کو خوف لاحق ہوا تھا کہ اگر حویلی میں خبر کسی کو بھی ملی کہ سائرہ یونیورسٹی کے بعد ہاسٹل جانے کے بجائے اپنی دوست کے ہمراہ شہر بھر گھومی ہے، تو اس کو معلوم تھا اس کو سخت سزا سے نوازا جائے گا۔ ہو سکتا ہے اس کو پڑھائی چھوڑنے کی بھی نوبت آ جائے، مگر ہانیہ نے اسے دلاسا دیا تھا کہ بھلا شہر میں کون ایسا موجود ہے جو وہاں جا کر اس کے دادا جان یا پھر اس کے شوہر کو اطلاع دے گا۔ یہ بات بھی درست تھی، اس لیے وہ اپنی دوست کے ہمراہ گول گپے کھانے کے لیے نکل کھڑی ہوئی تھی۔ مگر آدھے رستے میں ہی ان دونوں کو اس بات کا احساس ہو گیا تھا کہ بارش ہونے کے امکانات ہیں۔ سائرہ ڈرتے ہوئے ہانیہ سے بولی تھی، ایک کام کرتے ہیں، پھر کبھی گول گپے کھانے چلیں گے، آج بارش کے امکانات ہیں، اگر راستے میں بارش ہو گئی تو ہم دونوں کے لیے بہت بری مصیبت آ جائے گی۔ لیکن ہانیہ فوراً ہی چہک کے بولی تھی، یار کچھ نہیں ہوگا، تم بالکل پریشان نہیں ہو، اگر بارش ہو گئی تو اور مزہ آئے گا۔ جبکہ سائرہ اس کو بالکل صحیح سمجھا پا رہی تھی کہ اگر بارش ہو گئی
تو بہت بڑی مصیبت آ سکتی ہے۔ چند قدم کے فاصلے کے بعد وہ لوگ ایک چوک پہ پہنچ گئے تھے جہاں کچھ ایسی دکانیں تھیں جہاں کھانے پینے کی خوب اشیاء موجود تھی۔ ان دونوں کا رخ گول گپے والے کی دکان کی جانب تھا جب اچانک زوردار بارش شروع ہو گئی تھی اور وہ دونوں چند پل میں ہی مکمل بھیگ چکی تھی۔ انہوں نے اپنے آپ کو ڈھانپنے کی کوشش بھی کی تھی مگر کافی دیر ہو گئی تھی۔ وہ لوگ ایسے چوک پہ کھڑی ہوئی تھی جہاں سے ہر گاڑی کا گزر تھا۔ کئی مرد انہیں دیکھ رہے تھے اور سائرہ کا چہرہ شرم سے سرخ ہو رہا تھا۔ وہ پٹھان خاندان سے تعلق رکھتی تھی۔ اس کے نزدیک عورت ذات اگر بے پردہ ہو جائے تو یہ ایک گالی ہوتی ہے، جبکہ ہانیہ بھرپور ہر چیز کو انجوائے کر رہی تھی۔ سائرہ کو اپنے وجود پر مردوں کی عجیب نظریں محسوس ہو رہی تھی اور اسے اپنا ہی وجود سے گھن آ رہی تھی۔ ابھی وہ آگے بڑھتی جب اچانک اس کا بازو کسی نے سخت گرفت میں تھاما تھا۔ اس کا رخ اپنی جانب کیا تھا۔ سائرہ کی جان حلق میں آئی تھی کیونکہ سامنے کوئی اور نہیں بلکہ شہریار خانزادہ ہی تھا۔ وہ جو موڑ کاٹتے ہوئے سائرہ کے ہاسٹل کی طرف روانہ تھا، اچانک اس کی نظر دو لڑکیوں پہ گئی تھی اور اس میں سے ایک سائرہ کو دیکھ کر اس کا خون کھول اٹھا تھا، پارا آسمان پر پہنچا تھا۔ وہ غصے سے دھاڑتے ہوئے بولا تھا، اسی لیے شعر پڑھنے آئی تھی کہ اپنے جسم کی نمائش کر کے میری عزت کا جنازہ نکالو۔ شہریار نے دانت پیستے اپنا کوٹ اتار کر اسے پہنایا تھا۔ ہانیہ تو اپنے آپ میں ہی مگن گول گپے والے کی دکان پہ پہنچ چکی تھی۔ اسے بالکل ہوش نہیں تھا کہ پیچھے کیا ہو رہا ہے۔ وہ اسے اپنی گاڑی میں بٹھاتے ہوئے سخت لہجے میں بولا تھا، جبکہ شہریار کو اپنے سامنے دیکھ کر اس کی جان نکلنے پہ ڈر آ گئی تھی۔ وہ غصے سے بولا تھا، تم بھی ابھی کے ابھی میرے ساتھ میرے فلیٹ پہ جاؤ گی۔ ارادہ تو حویلی لے کے جانے کا ہی تھا، لیکن شاید تمہیں عزت راس نہیں ہے۔ کس کی اجازت سے تم ہاسٹل سے یہاں پر آئی تھی؟ وہ غصہ کرتے ہوئے بولا تھا جبکہ وہ تھر تھر کانپنے لگی تھی۔ اسے خوف لاحق ہو گیا تھا کہ شہریار اب اسے کسی قیمت پر بھی معاف نہیں کرے گا، بلکہ وہ دادا جان کو ہر حال میں اس کی خبر کرے گا اور وہ لازماً اس کو سزا کے طور پر شہریار کے ساتھ رخصت کر دیں گے۔ وہ کپ کپاتی ہوئی آواز میں بولی تھی، سائیں جی میں جانتی ہوں میں نے غلطی کی ہے، مگر مجھے معاف کر دیں، میں نے جان بوجھ کر ایسا نہیں کیا، میں محض گول گپے کھانے کے لیے آئی تھی، مگر اچانک بارش ہو گئی سائیں جی، میری بات۔ وہ مزید کچھ کہتی اس سے پہلے ہی شہریار دھاڑا تھا، تمہیں نے کیا پہلے کبھی گول گپے نہیں کھلائے ہیں جو تم منہ اٹھا کے اکیلی ہی چلی آئی ہو؟ میں نے تمہیں کیا سمجھایا تھا کہ شہر کے لوگ بہت چالاک ہوتے ہیں، گاؤں کی دبو سی لڑکی کو فوراً اپنے جال میں پھانس لیتے ہیں، تمہیں کیوں میری بات سمجھ نہیں آتی؟ وہ غصے سے دھاڑا تھا جبکہ اس کے وجود پر کپ کپی طاری ہو گئی تھی۔ اس کو سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ شہریار کا غصہ کس طرح قابو کرے۔ چند پل کی مسافت کے بعد وہ لوگ شہریار کے فلیٹ پہ پہنچ گئے تھے اور اسے گھسیٹ کر فلیٹ کے اندر لے آ کر آیا تھا جب اچانک وہ روتے ہوئے شہریار کے سینے سے لگ گئی تھی۔ خوف سے اس کا برا حال ہو رہا تھا۔ اس کو چھپنے کے لیے جگہ محض شہریار کے سینے کے علاوہ اور کوئی نہیں ملی تھی۔ وہ جو اس پر مزید غصہ کرنے والا تھا اس کی حرکت سے اپنی جگہ پر سن ہو گیا تھا۔ وہ روتے ہوئے بولی تھی، ایک آخری بار معاف کر دیں، میں دوبارہ ایسی کوئی کوتاہی نہیں کروں گی سائیں جی، مجھے معلوم نہیں تھا کہ ایسا ہو جائے گا۔ میں نے اپنی دوست سے کہا بھی تھا کہ ہم نہیں جاتے، مگر وہ مزید کچھ کہتی اس سے پہلے ہی شہریار نے اس کی کمر میں ہاتھ ڈالا تھا اور اس کا چہرہ اپنے چہرے کے قریب کرتے ہوئے بولا تھا، تم جانتی ہو تمہاری یہ حماقت تمہارے لیے کتنی نقصان دہ ثابت ہو سکتی ہے؟ جبکہ اس کی بات کا مطلب سمجھ کے اس کا چہرہ پل میں سرخ ہو گیا تھا۔ وہ شرمندگی سے سر جھکا گئی تھی۔ اس نے سائرہ کا ہاتھ پکڑا تھا اور صوفے میں بٹھاتے ہوئے اس کے پاس بیٹھ گیا تھا اور اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے نرم لہجے میں بولا تھا، سائرہ تم بہت معصوم ہو، ہر طرف درندے پھیلے ہوئے ہیں، تم نہیں جانتی کون تمہیں کس نگاہ سے دیکھ رہا ہے، کون تمہیں کس طرح استعمال کر رہا ہے میری جان، اسی لیے میں تمہیں شہر بھیجنے کے حق میں نہیں تھا۔ جبکہ اس کا پورا چہرہ لال سرخ ہو گیا تھا۔ میری جان پر اس کا دل اتنی تیزی سے دھڑکا تھا کہ وہ بے اختیار سینے پہ ہاتھ رکھ چکی تھی۔ اس کی اس عمل سے شہریار کے چہرے پہ مسکراہٹ آئی تھی۔ وہ اس کے ماتھے پہ محبت بھرا بوسہ دیتے ہوئے پیار سے بولا تھا، نہیں بتاؤں گا تمہارے دادا جان کو، مگر اب تم احتیاط کرو گی، آئندہ کے بعد اگر مجھے تمہاری طرف سے کوئی بھی شکایت ملی تو یاد رکھنا لڑکی، میں تمہارا حشر کر دوں گا۔ اس نے فوراً اپنا سخت لہجہ اپنایا تھا جبکہ وہ خائف ہوتے ہوئے دوبارہ اس کے سینے سے سر ٹکا گئی تھی۔ واقعی جس پل اس نے اپنے جسم پر مردوں کی گندی نگاہیں محسوس کی تھی اس پل اسے صرف اور صرف شہریار یاد آیا تھا۔
کئی بار ایسا ہوا تھا کہ وہ بے اختیار بنا دوپٹے کے اس کے سامنے آئی تھی، لیکن اس نے فوراً ہی اپنی نگاہیں جھکائی تھی۔ اس کو یاد تھا وہ غصہ کرتا تھا، لیکن اس کے غصے میں بھی اس کی بے فکر کا عنصر جھلکتے تھے۔ نہ جانے اس کے دل میں کیا سمائی تھی کہ وہ بے اختیار اونچی ہو کر اس کے ماتھے پر ایک محبت بھرا بوسہ دے گئی تھی، اور وہ فوراً ہی اس کے سینے میں اپنا منہ چھپاتے ہوئے بولی تھی، آپ بہت اچھے ہیں۔ جبکہ شہریار بے ساختہ مسکرایا تھا اور اس کے گرد اپنا حصار باندھتے ہوئے مصنوعی سخت لہجے میں بولا تھا، برا بننے میں مجھے وقت نہیں لگے گا۔ خبردار جو مسکا لگانے کے لیے ایسی حرکتیں کی، بے وجہ تمہارے لیے مشکل ہو جائے گی۔ جبکہ وہ دھیما مسکرائی تھی۔ بارش رک جانے کے بعد وہ اس کو لے کے حویلی چلا گیا تھا۔ 2 دن بعد اس کی چھٹیاں اختتام پذیر ہوئی تھی۔ حالانکہ شہریار کا بالکل دل نہیں تھا کہ وہ اسے ہاسٹل واپس چھوڑے، مگر اس کی پڑھائی تھی اور وہ اس کی پڑھائی میں ٹانگ نہیں اڑانا چاہتا تھا۔ اس وقت دھیرے دھیرے وقت گزرنے لگا تھا۔ اس کی پڑھائی مکمل ہونے کے بعد اس کی رخصتی دھوم دھام سے کروائی گئی تھی، جبکہ وہ شہریار کا ساتھ پا کر اپنے رب کی شکر گزار تھی۔ بے شک اللہ تعالیٰ نیک لوگوں کو نیک ہم سفر سے ہی نوازتا ہے۔